پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو وہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں, ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں, بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ تو ملتے رہتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہو رہا. میں ان کو بار بار بتاتا ہوں کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے, تم رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ ڈیٹول سے نہاؤ, سب سے پہلے تیزاب سے نہاؤ, کپڑے استری کرو, بڑے زبردست قسم کی خوشبوئیں لگاؤ, اور ایسے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, دانت تیزاب سے دھو, کیونکہ گٹکے پان کے نشانات, یہ پہلا امپریشن پڑتا ہے. اس کے بعد جاؤ اپنے بڑے تمیز سے, وہ لا کے رکھیں چائے, تو چینی نہ ڈالو. بڑے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھو. جتنے بھی عظیم لوگ ہیں سب شوگر کے مریض ہیں. بڑے لوگ ہیں نا, وہ نہیں یہ چینی نہیں کہتے ہیں, ایکچولی ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اس کا مطلب آپ ایک عظیم انسان ہیں. غریب آدمی ہے, اس کو ڈاکٹر منع ہی نہیں کرتا. وہ چینی کے چمچے بھر بھر کے ڈالتا رہتا ہے, اسے نقصان بھی نہیں ہوتا. 6 چمچ چینی ڈال رہا ہوگا اور پی رہا ہوگا, کوئی نقصان نہیں. اس کا مطلب غریب آدمی ہے. یہ کیا خیال ہے, غریب آدمی ہے نا یہ. مالداروں کو تو بھائی ایک ٹپکا بھی زیادہ ہو گیا نا, ایک دم ان کا نمک تھوڑا زیادہ ہوگا, بی پی ہائی ہو گیا ان کا. غریب آدمی کے یہ مسائل نہیں ہیں عام طور پہ. وہ چینی چمچے بھر بھر کے پی رہا ہوتا ہے. 6 کپ چائے میں نے غریبوں کو ایک ٹائم پہ پیتے ہوئے دیکھا ہے, مگے بھر بھر کے نا, شیرے کے بنا کے پی رہے ہوں گے. تو آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے آپ دیکھنے میں کیا لگیں, غریب لگیں. آپ نے وہاں جا کے تمیز, یہ نہیں کہنا کہ مجھے شوگر ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جو شوگر کے مریضوں کا ہوتا ہے. آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. اور دل تو آپ کا بہت چاہے گا کیک رس رکھا ہوا ہے فوراً ڈبو کے کھاؤں. بالکل یہ حرکت نہیں کرنی. آپ بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے. انڈا, وہ بھی صرف اس کی زردی تھوڑی سی نکال کے آپ نے کھا لی, بس تھوڑے سے پروٹین, اور وہ بھی پہلے ڈبے پہ چیک کر لیں کہ کتنی کیلوریز ہیں اس میں, کیونکہ غریب آدمی کیلوریز چیک نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مالداروں کا ایک بڑا مسئلہ آج کل یہ بھی بن چکا ہے, کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کی جاتی ہیں. ڈاکٹر نے, ایک صاحب نے مجھے بتایا, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, بڑے لوگوں کے ساتھ بھی میں بہت ملتا ہوں, تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے ایکچولی ہمیں اتنی کیلوریز ایک دن میں ریکمینڈ کی ہے, تو ہم اس سے زیادہ. میں نے کہا ڈبے پہ کون بیٹھ کے کیلوریز گنتا رہے گا. میں اگر پراٹھے کی کیلوریز صبح چیک کرنا شروع کر دوں تو چیکنگ میں میری کیلوریز آدھی ہو جائیں گی. مجھے تو 2 کے بجائے 2.5 پراٹھے کھانے پڑیں گے پھر. تو خیر, تو وہ پھر چھاؤں میں ملیں گے تو کسی وقت بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ابھی اوپنلی, پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو وہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں, ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور جاتے ہی نا ایک دم لٹو نہیں ہو جائے کرو, مجھے بہت پسند ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. خوب سمجھ لو, کبھی کوئی تمہاری مجبوری کی بیس پہ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے گا. یہ دماغ سے کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ تم مجبور ہو تو اپنی بیٹی تمہیں پکڑا دی, تم مرے جا رہے ہو. وہ مرا جائے گا تو دے گا. وہ کام کرو جس سے وہ مرے آپ پہ, نہ کہ یہ شو کرو کہ میں مر رہا ہوں. وہ کہے گا مر جا, ہمیں کیا کرنا ہے تیرا, ہم نے اپنی بچی کا مستقبل دیکھنا ہے, تیرا عشق معاش کا تھوڑی دیکھنا ہے ہم نے. چھچوری حرکتیں کرتے ہیں جا کے, پھر بولتے ہیں شادی نہیں ہو رہی. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. ابے تو رشتہ کر لیتا, پھر ساری زندگی ڈبو کے. سسرا جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. چائے میں نا کیک رس ڈبو کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن کیک رس میدے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. زیادہ کھاؤ نا, گیس, بدہضمی, بلغم, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوئی یہ سائنسدان ایسا کیک رس ایجاد کر لیں جس میں بدہضمی نہ ہو, تو میں سارا دن کیک رس ڈبو کے کھاتا رہوں. گرم گرم چائے میں تازہ کیک رس ہو, آپ خود دل سے بتاؤ, وہ بغیر ڈبوئے کھانے میں مزہ آئے گا یا ڈبو کے کھانے میں آئے گا, بتاؤ. ڈبو کے کھانے, لیکن بدہضمی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کاربوہائیڈریٹ ہے نا, اور تو کوئی پروٹین تھوڑی ہے اس میں, ہے نقصان دہ. اس لیے نہیں کھاؤ آپ, اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. ابے تو رشتہ کر لیتا, پھر ساری زندگی ڈبو کے. سسرا جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک ایئر ہوسٹس آئی, کہنے لگی مفتی صاحب وہ ڈبو کے کھانے والا جو لطیفہ ہے نا, خدا کی قسم بڑا مزہ آیا.
جہاز میں ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ موسیٰ وہ جو آپ کا لطیفہ تھا نا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. مولوی صاحب وہ رشتہ لینے گئے تھے, وہ یاد ہے جو ڈبو کے کھایا تھا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا نا, اس پہ اس نے کہا تھا رشتہ ٹوٹنے کا غم اپنی جگہ مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. ایئر ہوسٹس نے اتنا شکریہ ادا کیا, اس نے کہا مولوی صاحب میرا ڈپریشن ختم ہو گئی. پھر اس نے ایک سیلفی لی کہ اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گی. تو وہ اپنے گھر والوں کو دکھا کے گھر والے خوش ہو جائیں گے, میرے گھر والے کیا ہو جاتے ہیں, وہ ان سیلفیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے. تو اتنے وضاحتی بیان دینے پڑتے ہیں. ایکچولی اصل میں وہ یوں ہوا تھا, ایکچولی وہ اس نے بھائی سمجھ کے, باپ سمجھ کے, بولو اور زیادہ عزت ہو جائے گی, باپ سمجھ کے عقیدت محبت میں کہ جی وہ ڈبو کے کھانے والا لطیفہ اس کو پسند آیا تھا. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے ہی ہیں. بعض لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اچھا ان کے بیان اسی وجہ سے ہیں کہ ایسے لطیفے چل رہے ہیں. ہم ترکی جا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے, رمضان سے پہلے. ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس سفر میں. وہ مولوی صاحب مجھے زیادہ انہوں نے بیان نہیں سنے میرے, وہ چٹکلے نا یہ جو شارٹس آتے ہیں نا, تو مجھے کہنے لگے آپ اصل میں اس لیے مشہور ہیں کہ آپ لطیفے بہت چھوڑتے ہو. اوپنلی نا, آپ لطیفے چھوڑتے رہتے ہو, مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہو, تو ظاہر ہے پھر. میں نے کہا اچھا جی شاید ایسا ہی ہوگا. میں نہیں زیادہ کوشش کرتا کہ کوئی زیادہ صفائیاں پیش کروں. عام طور پہ کبھی بہت ضرورت ہو تو پھر پیش بھی کرنی پڑتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر, تو اب کیا کرنا ہے اس کو سمجھا کے ہم نے, بھائی ٹھیک ہے, اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مل رہی ہے تو وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا. انہوں نے کہا لطیفے چھوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قدرت, تھوڑی دیر میں آگے سے ایک بندہ آیا, ماشاءاللہ داڑھی اس کی. وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ جا رہا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب میں ملحد ہو چکا تھا, خدا کا منکر, سمجھ رہے, اسلام چھوڑ چکا تھا. اچھا وہ مولوی صاحب کے سامنے کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سن کے داڑھی بھی رکھی, میری بیگم نے بھی پردہ کیا. بھی مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کی کہانی, ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں. اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا, میرا ایمان بچ گیا, اسلام سے محبت پیدا ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ رپورٹ آپ کے سامنے, یہ لطیفے سن کے, ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے کوئی اسلام میں داخل بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے سناتے کیوں ہیں, یہ چٹکلے سناتے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ سناتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھائی ہمارا مزاج ہے. ہم اپنے مزاج سے کیا ہیں, مجبور ہیں. یا آپ ہماری کبھی نجی محفل میں آؤ, نجی محفل, جب میری کلاس ہوتی ہے نا مدرسے میں اور سبق ریکارڈ نہ ہو رہا ہو تو میں طلبہ کو ایسا ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں وہ. یہ مزاج ہے. انسان کی طبیعت کبھی چینج نہیں ہو سکتی, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. کچھ لوگوں ہوتے ہیں خشک مزاج, ان کو ہنسانا یا ان سے مزاح کی بات سننا, آپ ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے تو وہ نہ ہنس سکتے ہیں نہ ہنسا سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے مزاج میں ہوتا ہے تھوڑی سی خوش مزاجی ہوتی ہے. تو ہمارے مزاج میں کچھ اس ٹائپ کی چیزیں, کچھ ایسے بچپن سے ہی جراثیم یا کہیں پیدائش سے پہلے اللہ نے انسٹال کر دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں, یہ حقیقی لائف میں ایسے نہیں ہے. جتنا میں ممبر پہ خوش مزاج نظر آ رہا ہوں نا, یہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے میں نے, اور کیمرے کی وجہ سے. صحیح ہے نا؟ حقیقی لائف میں میرا خیال ہے اس سے 20 گنا زیادہ ہوں گا, کم نہیں ہوں گا. آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو رونے دھونے کا حکم ہے, آخرت کا خوف, یہ ہنسنا, اور یہ تو دنیا کی محبت کی علامت ہے.
اسلام میں اللہ کا خوف بھی ہے, رونا دھونا بھی ہے, تو ہم نے کب کہا کہ ہم روتے دھوتے نہیں ہیں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ روتے دھوتے ہیں, یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, یہ تو اللہ جانے ہم جانے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں. ساز گانے باجے کو بولتے ہیں, ساز کا مطلب خوش و خرم, یہاں وہ حقیقی گانے باجے مراد نہیں ہے. راتیں گزاری سوز میں غم میں, عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. شب میں پروانے کی طرح آگ کے گرد گھومتے ہیں, جیسے پروانہ عاشق ہوتا ہے نا آگ کا, شمع کا. یہ ہمارے حضرت کی کیفیت حضرت نے شعر میں بیان کی, میری کیفیت نہیں بیان کر رہا کہ آپ سمجھے مفتی صاحب شاید پوری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں, دن میں ہنسنا شروع کرتے ہیں صبح سے رات تک نان اسٹاپ. تو میں اپنی کیفیت نہیں بیان کر رہا, میں اپنے شیخ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن میں جو اہل اللہ جو بلبل کی طرح چہک رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو کسی کے بارے میں چند چیزیں دیکھ کر فوراً فتویٰ لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ کسی کے رونا دھونا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کرنا ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے, نہ کسی کا ہنسنا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کر دینا ٹھیک ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو یہ نہ فوراً فتویٰ لگائیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا, غافل ہے. اور کسی کو روتا دیکھ کے فوراً یہ بھی فتویٰ نہ لگائیں کہ بہت نیک آدمی ہے. یہ تھوڑی دیر کی کیفیات سب پہ ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں بڑے رو رہے دھو رہے ہوتے ہیں نا دعاؤں میں, صبح فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں سینما گھر میں, 27ویں رات کو دیکھو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو کتنا رونا دھونا ہوتا ہے مسجدوں میں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی دوران دعاؤں میں چیخو پکار لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا فون آ رہا ہوتا ہے, اور اس کو انسان کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کال کرنا. اس سے میری مراد ہے گرل فرینڈ, محبوبہ. یہ نہیں کہ روتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ اس ناپاک گدھے گھوڑوں والی محبت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. روتے ہوئے بھی توبہ نہیں ہوتی. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی جو محبت ہے یہ بھنگیوں چماروں والی ہے, یہ ریلیشن بھنگیوں چماروں گدھے گھوڑوں والا ہے. یہ ڈائلاگ میرا پھیلاؤ دنیا میں, عام کرو. اللہ کا شکر ہے کافی پھیل گیا ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا یار یہ جو آپ کہتے ہو نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدھے گھوڑوں والا حساب کتاب ہے یہ. تو مجھے اچھا لگا کہ یہ گدھے گھوڑوں والا یہ ڈائلاگ الحمدللہ پھیل چکا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے یہ کون سا ریلیشن ہے؟ جو گدھے اور گدھی کا ہوتا ہے, گھوڑے اور گھوڑی کا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ آج کل نا بڑے فخر سے بتاتے ہیں ٹی وی میں بھی, اب ٹاک شاک میں, یہ میری گرل فرینڈ. ابے بھائی تو زانی آدمی, تو زنا کر رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ, بدکار آدمی, اور تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. گدھا گدھی میں شادی ہوتی ہے یا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے؟ آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں تو بولو نا. نکاح کرنا یہ انسانوں کی تہذیب ہے, بیوی بنا کے رکھنا کسی عورت کو اور عورت کا شوہر بنا کے رکھنا یہ انسانوں میں تہذیب ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے, نکاح میں ایسے بریک اپ نہیں ہوتا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بریک اپ کے کوئی اصول نہیں ہے. بریک اپ ہو گیا جی بس, نہیں پسند آئی چھوڑ دیا. بیوی کو چھوڑ سکتا ہے انسان؟ دنیا چھوڑنا آسان ہے, بیوی چھوڑنا مشکل ہے. اور بیوی کے لیے شوہر کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے, خاندان انوالو ہوتا ہے. تو نکاح والا سیٹ اپ یہ انسانوں والا ہے, پیغمبروں والا ہے, موسیٰ علیہ السلام والا, ابراہیم علیہ السلام والا, آدم علیہ السلام والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, زکریا علیہ السلام والا, یعقوب, یوسف, یحییٰ علیہ السلام والا. اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ گدھا, گھوڑا, کتے, بلے. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں تہذیب کا پتہ چلتا. آج مہذب ہونے کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے. جو نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بریف کے ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہو اس کو لوگ کہتے ہیں تہذیب یافتہ آدمی ہے. جو دھوتی پہن کے گھوم رہا ہو اس کو گدھا گھوڑا سمجھتے ہیں. اللہ کی نظر میں عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کون گدھے گھوڑوں والی زندگی گزار رہا ہے اور کون انسانوں والی زندگی گزار رہا ہے. قیامت میں پتہ چلے گا اللہ کے ہاں کہ کون تہذیب یافتہ قوم تھی اور کون گدھے گھوڑوں والی زندگی گزار کے آئی ہے. اخلاق کس کے اچھے ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا. ایئر ہوسٹس کے اچھے ہیں یا اس کے اچھے ہیں جو اپنی بوڑھی ماں کا احترام کرتا ہے گھر میں رہ کے؟
ایئر ہوسٹس کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پیڈ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویسے بھی اچھے ہو سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق برے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو جہاز میں اس کے اخلاق آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ آخرت میں فیصلہ نہیں ہوگا, اس پہ کمپنی فیصلہ کرے گی کہ اس کی سیلری میں اضافہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت میں اس ایئر ہوسٹس کو ثواب جب ملے گا جب وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی ہے اور بٹن دبانے پر فوراً حاضر ہو جاتی ہے. وہ نہیں آئی بات. ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک صاحب کونی نکال کے باہر, وہ ایئر ہوسٹس سے 2 دفعہ کونی ٹکرائی ان کی, میں پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا. ایئر ہوسٹس نے طبیعت سے سنا دی, تمیز نہیں ہے کونی اندر کرو. حالانکہ ایئر ہوسٹس ایسے کسی کو سناتی نہیں ہے, اس کو منع ہے کہ بالکل بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرنی آپ نے. خدا کی قسم مجھے ایئر ہوسٹس کی اس بد اخلاقی پہ خوشی ہوئی. حالانکہ کمپنی کو خوشی نہیں ہوگی. کمپنی اگر کمپلین کر دے نا کوئی کہ اس نے مجھے یوں کہا کیا تمیز ہے, کونی اندر کرو, یہ تو WR کا کنڈکٹر ہو گیا نا. لوگ تو کہیں گے کمپلین بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ دیکھو یار یہ اس کی تنخواہ کم ہو سکتی ہے, اس کو نکال سکتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا اس میں غیرت ہے. ابے اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے, جب گزر رہے ہیں تو کیوں یوں نکال کے بیٹھا ہوا ہے باہر. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور غیرت ہی ختم ہو جائے تو 20 دفعہ بھی ایئر ہوسٹس کو کونی لگ جائے, ایکسکیوز می سر, بس کائنڈلی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو. کمپنیوں کے اخلاق اور ہوتے ہیں بھائی جان, گورے کے اخلاق اور ہوتے ہیں. اللہ اس کے جو اللہ چاہتا ہے نا ہم سے اخلاق, وہ الگ ٹائپ کے اخلاق. ایسا نہ ہو بدتمیز بن جائیں ایک ہی دفعہ میں, ہوئے یوں کر کے آپ لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کہ غیرت ختم نہ کرو میرے بھائی. تھوڑا تھوڑا بدتمیز بھی ہونا چاہیے انسان, لیکن موقع پہ جہاں بدتمیزی کا موقع ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہماری قوم بے موقع بدتمیز ہے, اس کو تو تمیز سکھانے کی ضرورت ہے, لیکن میں صرف نظریہ سمجھانے کے لیے. مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پہلے ہی قومی سطح پہ بدتمیز ہیں تو اور زیادہ کہیں بدتمیز نہ بن جائیں. اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ تمیز سے پہلی دفعہ میں کونی آرام سے اندر کروا دو, ٹھیک ہے. بار بار جب منع کر رہے ہیں اور پھر خاتون کی کونی ٹکرا رہی ہے تو اور بری بات ہے نا. اور اس میں بعض نیت کے فسادی بھی ہوتے ہیں, تو بہانے بہانے سے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اسے ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر, اب یہ کون سی ایئر لائن تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا. جہاں ایئر ہوسٹس نے تھوڑا سا بدتمیزی سے بات کی جو ہم کو بہت اچھا لگا, میں کہا بڑا مزہ آیا. تو غیرت ہے اس ایئر ہوسٹس میں. اچھا میرے بھائی, تو ہم کیا بیان لے کے چل رہے تھے؟ ابے وسیم بھائی پہ تو فٹ کر رہا تھا اس کو. ابے نہیں, یہ وسیم بھائی سے ہٹ کے جس ٹاپک پہ ہم چلے تھے وہ تو جلدی سے کمپلیٹ کر دوں نا. ہاں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو میں بتا رہا تھا تو بتاتا رہتا ہوں, بار بار سن لیا کرو. گدھے گھوڑے والا رشتہ ہے یہ, بھنگی چماروں والا رشتہ. جب بھی کوئی دوست آ کے بتائے کہ رے میری گرل فرینڈ, بولے کام گھوڑوں گدھے کتوں بلوں والا کیا تو نے یار. بلے میں بھی جب ٹھڑک ہوتی ہے نا, آپ کہہ سکتے ہو بلا بلی کا تو تھوڑی دیر کا ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ کا تو 2-3 سال کا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. بلے کی جب تک ٹھڑک پوری نہیں ہوتی وہ بلی کے پیچھے پڑا رہتا ہے, سمجھتے ہو؟ تو بوائے فرینڈ کی جس دن ٹھڑک پوری ہو گئی نا, وہ دلچسپی اس کی ختم ہو گئی گرل فرینڈ میں, وہ بھی ٹاٹا کر کے چلا جاتا ہے. فرق صرف گدھے گھوڑے بلے میں اتنا ہے کہ ان کی ٹھڑک جلدی پوری ہو جاتی ہے اور بوائے فرینڈ کی ٹھڑک پوری ہونے میں ٹائم لگتا ہے. وہ کھیلتا رہتا ہے اس کے جذبات سے. نہیں آئی بات؟ صرف میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوتا ہے بھائی, کیونکہ وہ اس کے باپ کی بہو ہے, وہ اس کے دیوروں کی بھابھی ہے, وہ اس کے بچوں کی ماں ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھڑک پوری ہوئی تو چھوڑ دیے. بھائی بچوں کی ماں ہے, پورا خاندان متاثر ہوگا. ابا کہے گا اتنی اچھی بہو میری, خدمت کرنے والی, اور پھر بہو اگر وہ رشتہ دار بھی ہو, کزن ہو, اور مشکل ہے طلاق دینا. گرل فرینڈ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلیو ختم. بیوی جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے خاندان میں ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے.
اب تو آرڈر چلتے ہیں اس کے. ہاں وہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں گرل فرینڈ رکھنے میں جو مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے. اچھا استغفر اللہ. یہ نہیں گرل فرینڈ رکھنے میں ڈپریشن بھی ہوتی ہے, یہ پوچھ رہے ہیں. ان کو نہیں, یہ نہیں, عام مثال دے رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. گرل فرینڈ تو ایک ڈپریشن, ایک آپ کے یوں سمجھو کہ آپ نے ڈپریشن کا کنستر سر پہ اٹھایا ہوا ہے. کیا پتا کب ٹر بن جائے بھائی. ان کو میں کہتے ہیں ٹر گیا, کسی بھی وقت ٹر سکتی ہے وہ, کیونکہ اس کے رشتے کی بیس بھی یہی ہے کہ آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں. آپ کو لقوہ ہو گیا گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ, آپ کی جیب خالی ہو گئی گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. اب ہاں ہماری کورٹ نے, عدالت نے میاں بیوی کے رشتے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ہی بنا دیا ہے, کیونکہ عدالتی خلا بیوی جیسی جائے گی خلا پکڑا دیتے ہیں, تو اس کا وہ پھر وہی ہو گیا. لیکن اسلام نہیں مانتا اس کو. اسلام عورت کو طلاق کا اختیار اس وقت دیتا ہے جب مرد واقعی ظلم کر رہا ہو. قدرتی آفت آ گئی ہے تو میاں بیوی شریک حیات ہے نا. شریک حیات کا مطلب خوشی غمی میں ساتھ رہنا ہے. تو مرد مالدار تھا تو بھی عورت کہتی ہے میرا شوہر ہے. آج حالات نے پلٹا کھایا, غریب ہو گیا, تو بھی عورت کیا کہے گی, میرا شوہر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو گدے گھوڑوں والے ریلیشن نہیں کیا کرو بھائی. وہ میں اب بتائیں کہاں چل رہا تھا میں, یہ گدے گھوڑوں پر اب بات کہاں سے آئی؟ گرل فرینڈ والے سے تو آئی, گرل فرینڈ پہ بات کہاں سے؟ یار یہ کچھ تشنگی ہے, کچھ کہیں بیچ میں گڑبڑ ہوئی ہے. وہ تو اصل بیان تھا نا, وہ تو میں بھی لے کے چلوں گا, یہ بیچ میں بھی کچھ بات. چلو خیر, تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے آپ سے کہ کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے آپ کی طرف جب نسبت کر لیتا ہے, یار یہ سوچو یہ کچھ مجھے تشنگی ہے کچھ, کہ کہیں ادھر ادھر ٹرن مارا ہے ہم نے. جی ہاں, ترکی کا واقعہ میں سنا رہا تھا, وہ جو ڈبو کے کھانے والا نا, تو ان صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کا بیان سن کے میں اسلام چھوڑ چکا تھا, واپس اسلام میں داخل ہو گیا, اور ماشاءاللہ داڑھی رکھی انہوں نے. اور ایسے ایک واقعہ نہیں ہے بھائی, اگر میں یہ نوٹ کرنا شروع کر دوں, لکھنا شروع کر دوں, تو یہ بہت زیادہ واقعات ہیں. میں ان کو لکھتا ہوں, کمنٹس میں تو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہی ایک اسکالر ہیں, باقی لوگوں سے فائدہ نہیں ہو رہا, باقیوں سے ہم سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. میرا مقصد صرف یہ کہ یہ جو ہمارے بارے میں مشہور کر دیا نا, یہ چٹکلے اور لطیفے ہی ہیں, تو یہ تو شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں, بیچ سے لطیفے ہی بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں. کلپ دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے. ہاں تو باقی یہ کہ ہم یہ چٹکلے سناتے کیوں بھائی, مزاج ہے ہمارا, مجبوری ہے. ہم نے لوگوں سے شروع میں ہی کہا ہے جس نے سننا ہے سنے, نہیں سننا تو نہ سنے بھائی. کہیں اور دنیا میں کہا خالی ہم اکیلے تو نہیں ہے نا, دین کی خدمت تو بہت لوگ کر رہے ہیں, تو آپ کو جس سے فائدہ ہو آپ ادھر چلے جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک بیان کر رہے ہوتے ہیں, ڈرا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک اسکالر ہیں بڑے مشہور, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. ڈیفینس میں خاتون نے بتایا کہ میں ان کا بیان سن کے نا مجھے اتنا جہنم کا خوف بیچاری میں پیدا ہو گیا کہ اب وہ ڈپریشن میں چلی گئی. موت کا خوف, جہنم کا خوف. بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ان کے بیان سن کے, گناہ چھوڑ دیے, لیکن کمزور دل لوگوں کو فائدے کے بجائے کیا ہو گیا, نقصان ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بڑے اچھے عالم ہیں, لیکن آپ ان کا بیان نہ سنیں. آپ کے دل میں خوف جو پیدا ہو گیا نا, دیکھو جہنم کا خوف اتنا ضروری ہے جو برائی چھڑوا دے آپ سے, بس اس سے زیادہ نقصان دہ ہے, فائدہ نہیں ہے. وہ خوف جو صحت خراب کر رہا ہے آپ کی, تو اسلام تو طاقتور, مومن کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے نا. ہاں تو میں یہاں سے بات کر رہا تھا کہ صرف کسی کے رونے کو دیکھ کر بھی آپ جلدی متاثر نہ ہو, کسی کے ہنسنے کو دیکھ کے بھی آپ جلدی متاثر, جلدی بدگمان نہ ہو. اس میں بات کر رہا تھا کہ بعض دفعہ 27ویں رات کو کیسی چیخو پکار لگی ہوتی ہے, رو رہے ہیں, ہائے ہوئے, قلابازیاں کھا رہے ہیں. اس کے بعد رات ہی کو پروگرام ہوتا ہے صبح فلم دیکھنے کا, عید کے دن نئی فلم آئے گی وہ دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے. ایسے لڑکے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ابے کون سی فلم آ رہی ہے. اب تو پتہ نہیں سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے کا رواج ہے یا نہیں ہے, وہ تو یوٹیوب نے کمبلوں میں ہی فلموں کو داخل کر دیا ہے. تو یہ رونا ہے,
رونا تو ندامت کا رونا ہوتا ہے بھائی. آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو, کم از کم اس وقت تو جذبہ پیدا ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. آج حج بھی ہو رہا ہے, بے پردگی بھی چل رہی ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں اور بے پردگی بھی چل رہی ہے, بہنوں کی وراثتیں بھی کھا رہے ہیں. حج پہ جاؤ گروپ کے ساتھ, آدمی حیران ہوتا ہے, جاتے ہوئے خواتین کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, واپسی پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حج کر کے آ رہی ہیں.